السلام علیکم جی، سلامنا بخیرنا، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ اچھا جی، آج ہے جمعہ کا بابرکت دن، اور آج میرے خیال میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے جب سے میں نے ولاگنگ سٹارٹ کی ہے، جب سے میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کیا ہے۔ تو جس دن میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس ویڈیو کو اسی دن اپلوڈ کر رہی ہوں، مطلب یہ ویڈیو آج آپ کے ساتھ ہی شیئر کی جائے گی، اور یہ فرائیڈے کی بنی ہوئی ہے، فریش۔ اچھا، پہلے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں کہ اکثر آپ کے ساتھ لوگ ملتے ہوں گے، آپ سے کہتے ہوں گے کہ جی میرے لیے دعا مانگو یا مجھے دعاؤں میں یاد رکھو، اور آپ اسے، یا ہم لوگ اکثر اسے کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل، کیوں نہیں، میں لازمی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہے اس کی یہ بات آپ کے پاس امانت ہے، اور آپ اگر اس کے لیے دعا نہیں مانگ رہے تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ ہر کسی کا نام یاد نہیں کر سکتے، ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا کہ اس نے، فلانے بندے نے ہمیں کس دعا کے لیے کہا ہے، یا کس بندے نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے۔ تو اس کا اچھا طریقہ یہ کہ آپ سب کے لیے اجتماعی دعا مانگیں، جیسے میرا طریقہ ہے، اور یہ میرا ہے مطلب شادی سے پہلے کا، جب میں لڑکی تھی، ہر دعا میں کہتی تھی کہ یا اللہ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا کرے، جتنی بھی ہماری بہنیں بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے لیے اچھے جوڑے تلاش کریں، یا ان کے سبب پیدا کرے کہ ان کے رشتے ہوں۔ جتنے بھی مریض ہیں ہاسپٹل میں، گھروں میں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا کرے، اور باقی جتنی بھی کسی کی جائز خواہشات ہیں یا حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے، آمین۔ تو یہ میں کرتی ہوں لازمی، ایک اجتماعی دعا۔ ظاہر ہے اپنی بھی اتنی زیادہ خواہشات ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ والی دعا میری لازمی ہوتی ہے۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو میں کیوں بنا رہی ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے ان باکس میں بہت زیادہ کچھ ایسے میسیجز آتے ہیں نا جن کو پڑھ کے مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے، ہماری آج کل کی نسل کس طرف جا رہی ہے، یا لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہم لوگوں سے کتنی ہے، یا لوگ ہمیں کتنا بلائنڈلی فالو کرتے ہیں اور ہماری ہر چیز پہ وہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں آج ان کے لیے ایک اسپیشل ویڈیو بنائی جائے، ان کو ایک اسپیشل میسیج دیا جائے اور ان کو حقیقت بتائی جائے۔ اچھا جی، پہلے تو یہ دیکھیں، یہ ہے جی میرا نیا سوٹ، یہ میں نے ایگو سے آرڈر کیا تھا، اور میں نے سنا ہے کہ کہیں پڑھا تھا کہ سنا تھا کہ جب آپ جمعے کے دن نیا سوٹ پہنتے تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ ویسے تو آپ کو ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہوگا نا، لیکن اگر آپ جمعے کے دن نیا سوٹ پہنتے ہیں تو اس کا حساب کتاب آپ کو نہیں دینا ہوگا۔ اچھا جی، یہ سوٹ، اس کے ساتھ یہ بالکل پلین وہ 2 پیس شلوار قمیض پینٹ، اور میں نے تو خیر ٹراؤزر بنایا ہے، اور اس کے ساتھ یہ دوپٹہ۔ جب میں نے یہ سوٹ دیکھا آن لائن تو مجھے یہ دوپٹے کی وجہ سے بہت زیادہ اچھا لگا، مجھے اس کے یہ فلاورز اتنے زیادہ اچھے لگے، اور میں نے اس کو آرڈر کیا۔ جب یہ سوٹ مجھے ملا اور میں نے اس سوٹ کو دیکھا تو میں جتنا زیادہ اس سوٹ کے لیے خوش تھی، دیکھنے کے بعد اتنا ہی مجھے مطلب تھوڑی سی مایوسی ہوئی۔ مایوسی کس وجہ سے ہوئی کہ دوپٹے کا جو انہوں نے ڈسپلے کیا تھا، یا ماڈل نے جتنی بھی پکچرز لی تھی نا، اس میں سب میں دوپٹے کا یہ والا حصہ نظر آ رہا تھا، لیکن جب مجھے سوٹ ریسیو ہوا تو جی ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، منٹ خواہ، یہ ہے جی دوپٹے کا دوسرا حصہ، یہ بالکل پلین، اور یہ میرے ساتھ دوسری دفعہ ہو چکا ہے کہ میں ایک چیز دوپٹے کے لیے آرڈر کرتی ہوں کہ جی بارڈر اتنا پیارا ہے، لیکن جب وہ ریسیو ہوتا ہے تو وہ اس کا وہی والا بارڈر خالی نظر آتا ہے جو پکچرز میں نظر آتا ہے، وہ والا ہوتا ہے، پیچھے سے باقی سائڈوں سے وہ پلین ہوتا ہے۔ تو جی یہ دوپٹہ جو ہے تو یہ ایک سائڈ سے اس طرح، حالانکہ ہے اسٹائلش، لیکن مجھے تھا اگر دونوں مطلب درمیان میں پلین ہوتا اور دونوں سائڈ سے یہ بارڈر ہوتا تو یہ اور زیادہ اچھا لگتا۔ اب جی اس سوٹ کا آج کے میسج سے یا آج کی ویڈیو سے کیا تعلق ہے؟ تو بہت گہرا تعلق ہے۔ تعلق یہ ہے کہ ہم لوگ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھتے ہیں نا، وہ یہ والی چیزیں ہوتی ہیں، اچھی چیزیں۔ ہمیں اگر کوئی بلاگر کوئی چیز دکھاتا ہے تو وہ اپنی لائف کا خالی وہ حصہ دکھاتا ہے جو اچھا ہوتا ہے، جو رنگین ہوتا ہے، لیکن باقی سب کی لائف میں رنگین حصہ بھی ہے اور غمی والا اور پلین حصہ بھی ہے۔ اب پرابلم کہاں سے ہوتی ہے آج کل کی جنریشن میں؟ یہ فرسٹریشن کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگوں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اور وہ ٹینشن، ڈپریشن اور سٹریس کی مریضہ بن گئی ہیں، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ جتنے بھی بلاگرز ہیں، جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں، ان کے اس پارٹ کو دیکھ کے ان سے امپریس ہوتی ہیں،
اور پھر وہ ان کو آئیڈیلائز کرتی ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا، کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا. وہ اتنا زیادہ لکی ہیں کہ ان کے پاس یہ بھی ہے، ان کے ہسبینڈ یہ کرتے ہیں، ان کے گھر میں اتنے برتن ہیں. ان کا سارا فوکس اسی پہ ہوتا ہے. اور پھر اس فوکس کے بدلے میں وہ کیا کرتی ہیں، وہ ان کی زندگی میں جو سکون ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں جو خوشیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو اگنور کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اور وہ اسی کے پیچھے لگی رہتی ہیں. اچھا جی، نماز سے فارغ ہو کے میں نے اپنے لیے چائے بنائی، ساتھ میں اپنے لیے کباب بنائے، اور دونوں چیزیں لے کے میں اب آئی ہوں باہر تاکہ اس کو تسلی سے، آرام سے اور سکون سے موسم بھی انجوائے کروں اور ساتھ میں اپنا یہ کھانا بھی انجوائے کروں. مائک میں لگو لے دینو دا چاو دا شروع آواز سمرا تیز رہا ہو. اچھا جی، تو آتے ہیں آج کے مین پوائنٹ کے اوپر. مجھے ان باکس میں میسیجز آتے ہیں کہ آپ کتنی لکی ہیں، آپ کا جب دل چاہے آپ یہاں جاتی ہیں، آپ وہاں جاتی ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، جو آپ کام کرنا چاہے کوئی روک ٹوک والا نہیں ہے. ہمارے تو اتنے مسئلے مسائل ہیں، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ، لیکن آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اتنی خوش ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. تو دیکھیں، ہم لوگ آپ کو جو چیزیں سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں نا، تو یہ ہماری لائف کے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا ایک دن کے، اس میں سے خالی تھوڑا سا ایک حصہ ہوتا ہے، یا آدھے گھنٹے والا حصہ ہوتا ہے یا 1 گھنٹے والا حصہ ہوتا ہے. اس آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے والے حصے میں ہم آپ کو خالی اچھی چیزیں دکھاتے ہیں. ہم بلاگرز، انفلوئنسرز یا جتنے بھی سوشل میڈیا ریلیٹڈ پرسنز ہیں نا، ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ان کو فالوورز چاہیے ہوتے ہیں، ان کو لائکس چاہیے ہوتی ہے اور ان کو ریچ چاہیے ہوتی ہے. اب ظاہر ہے اگر کوئی اپنے گھر کے مسئلے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کرے گا، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کے لڑائی جھگڑے شیئر کرے گا، تو ان کی ویڈیوز، ان کے ریلز کوئی بھی نہیں دیکھے گا. ظاہر ہے ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ ساری چیزیں تو ہماری لائف میں چل رہی ہیں. اب جب آلریڈی ہماری لائف میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو ہم لوگ دوسرے بندے کی یہ ساری چیزیں کیوں دیکھیں؟ ہر بندے کو انٹرٹینمنٹ چاہیے اور وہ انٹرٹینمنٹ ہم آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس انٹرٹینمنٹ میں آدھا سچ ہوتا ہے اور آدھا جھوٹ. خبروں کہ میں ٹول پلیٹ ہو سٹولو واللہ سولا ضرورت نشتا دیا. باتوں میں نے پلیٹ کو اتنے اچھے طریقے سے صاف کر لیا کہ اب اس کو دھونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جس دن میں اچھا کھانا بناؤں اس دن میں اس کی پکچرز اور ریلز اپلوڈ کر لیتی ہوں، لیکن جس دن میرے سے کھانا اچھا نہ بنا ہو یا میرے سے کھانا جل جائے تو obviously وہ میں شیئر نہیں کرتی. جب کبھی میں تیار ہو کے اچھے کپڑے پہن لیتی ہوں تو اس کی میں تصویریں لے کے ریلز بنا کے وہ شیئر کرتی ہوں، لیکن نارملی گھر میں جب میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتی ہوں، بری ماسیوں والی حالت میں ہوتی ہوں، تو وہ میں شیئر نہیں کرتی. دوسری ایک چیز جو آج کل میں نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ نوٹ کی ہے وہ ہے کمپٹیشن. فلانے نے اپنے بیٹے کی سالگرہ اتنے اچھے طریقے سے کی تھی، فلانے ریسٹورانٹ میں کی تھی، اتنا بڑا کیک تھا. اب جب میں بھی اپنے بیٹے کی کروں گی تو میں اس سے زیادہ بڑے ریسٹورانٹ میں کروں گی، اس سے زیادہ بڑا کیک ہوگا، اس سے زیادہ اچھی ارینجمنٹس ہوں گی. میری دوست نے اپنی منگنی کی پکچرز اپلوڈ کی ہیں. اس نے فلانے ڈیزائنر کا جوڑا پہنا تھا انگیجمنٹ پہ، اس نے اتنی مہنگی ڈائمنڈ کی رنگ خریدی تھی، اس کا فیونسے اس طریقے سے اسٹیج پہ آیا تھا، اس کے فیونسے نے اس کو اس طرح رنگ پہنائی ہے. اب جب میری منگنی ہوگی تو میں اس سے زیادہ مہنگا جوڑا پہنوں گی، میں اس سے زیادہ ایکسپینسو رنگ خریدوں گی اور میں اپنے فیونسے سے کہوں گی کہ وہ اس طریقے سے اسٹیج پہ آئے، وہ میرے لیے منگنی پہ یہ گفٹس لے کر آئے. میری جو فرینڈز اینڈ فیملی والی لڑکیاں ہیں وہ اس طرح بیٹھیں گی کیونکہ میں نے پکچرز لینی ہے، وہ پھر میں نے اپلوڈ کرنی ہے. ارینجمنٹ ساری اس طرح ہونی چاہیے کیونکہ پھر پکچرز اچھی نہیں آتی. مقصد مین کیا ہے؟ مقابلہ بازی. پہلے جتنی بھی چیزیں کی جاتی تھی وہ اپنی خوشی کے لیے کی جاتی تھی، اپنی تسلی کے لیے کی جاتی تھی، اپنے جیب کو دیکھ کے کی جاتی تھی. اب ساری چیزیں بہت زیادہ آرٹیفیشل ہو گئی ہے، اب لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہیں، لوگوں سے مقابلہ بازی کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. وہ جو دل کا ایک سکون تھا، ایک خوشی تھی، وہ ساری چیزیں جو ہیں اب ختم ہو گئی. نفسا نفسی کا دور ہے، مقابلے بازی کا دور ہے. اپنی ہر پریشانی کی وجہ ہم لوگ خود ہیں. کوئی اپنے میاں کے ساتھ ہنس بول رہا ہے، ریسٹورانٹ میں کھانا کھا رہا ہے، اس کو دیکھ کے ہمیں ٹینشن ڈپریشن ہو جاتی ہے. بھائی ہو سکتا ہے 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے اس میاں بیوی نے لڑکے گزارے ہو، اب 23 گھنٹوں بعد 1 گھنٹہ یہ لوگ ہنسی خوشی گزار رہے ہیں، اس کی انہوں نے تصویریں لے لی ہیں، وہ اپلوڈ کر لی ہیں. لیکن آپ لوگ جنہوں نے 24 میں سے 23 گھنٹے ہنسی خوشی گزارے، لیکن 1 گھنٹے میں ان کی 1 گھنٹہ انہوں نے لڑائی میں گزارا یا بحث میں گزارا ہے، بس اپنے وہ 23 گھنٹے کی ہنسی خوشی والی زندگی کو بھول کے ان کی وہ 1 گھنٹے والی ہنسی خوشی جو ہے تو وہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی. اور آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی خوش قسمت جوڑا ہے تو وہ انہی کا ہے کیونکہ وہ ہنس بول کے انہوں نے تصویریں اپلوڈ کی ہیں. لاسٹ ویک میں پشاور گئی تھی، پھر اب 2 دن پہلے میں پھر گئی ہوں 1 دن کے ٹرپ پہ. گاؤں گئے اور مردان گئے.
وہ میں نے کچھ تصویریں لگائی ہیں. ظاہر ہے بینگ اے بلاگر ہمیں کچھ نہ کچھ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے ہر ٹائم. سوشل میڈیا کا تو یہی کام ہے کہ جب آپ ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ کی واہ واہ ہوتی ہے, آپ کے فالوورز بھی ہوتے ہیں, لوگ آپ کو لائک بھی کرتے ہیں, آپ کی ریچ بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن ایک دو دن آپ غائب ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے. اس لیے ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اپلوڈ کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ دیکھ لیں, یہ جی میں نے چڑیوں کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنایا ہے اور ساتھ میں ایک ڈونگے میں پانی ہوتا ہے اور ایک میں کھانا ہوتا ہے. ہمارے پاس یہ جی ایک پگ ہے اور اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ اس کو اندر کیوں نہیں چھوڑتی, تو یہ بالکل بھی اندر الاؤڈ نہیں ہے. ایک تو مجھے پرسنلی گھر کے اندر پیٹس نہیں پسند, اور بلداگور خوش چرتا والا زیخ خاریخ پہنچاتا ہی ہو کارروائی کہی ہے. بس اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس کو میں اندر نہیں چھوڑتی. اچھا تو وہ پکچرز میں نے اپلوڈ کی تو اس پہ مجھے اتنے زیادہ میسیجز آئے کہ واہ آپ کے مزے ہیں, اور آپ تو ہفتے میں 2 دفعہ جاتی ہیں, کبھی آتی ہیں کبھی جاتی ہیں, لائف ہو تو بس آپ کی طرح ہو. اب لوگوں نے تو پکچرز دیکھ لی, ویڈیوز دیکھ لی, لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جی اب جب میں آئی ہوں ایک دن کے ٹرپ پہ تو یہ میں اس لیے آئی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کی کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ہم لوگ دعا کرنے کے لیے گئے تھے زیارت کا کاسب. تو جی بتانے کا مقصد یا اس ساری ویڈیو کا ایک ہی مقصد تھا کہ اپنی لائف, آپ کے پاس جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں, جیسے آپ کی لائف گزر رہی ہے اس پہ شکر کریں. کچھ دنوں پہلے مجھے نا ایک عورت کا میسج آتا ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میں آپ کی طرح کام کرنا چاہتی ہوں, آپ کی طرح ایکٹیو رہنا چاہتی ہوں, آپ جس طرح یہ گھر سے بیٹھ کے بزنس کرتی ہے تو میں بھی ایسا کچھ کرنا چاہتی ہوں, لیکن میرے خیر سے 4 بچے ہیں اور مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کروں, تو آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ میں کیا کروں. تو میں نے اسے جواب دیا کہ بہن آپ اور کچھ بھی نہ کریں, بس بہت بہت اللہ کا شکر ادا کریں, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے. میرے بھی اگر خیر سے 4 بچے ہوتے تو پھر میرے پاس بھی ظاہر ہے ٹائم نہیں ہوتا تھا اور میں بھی پھر یہ ساری چیزیں نہیں کر پاتی. اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے, اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے, لیکن ظاہر ہے باقی بچے نہیں ہو رہے, اس کی ٹینشن ڈپریشن ہوتی ہے. میرے پاس اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کرنے کے لیے, سارا دن ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. اس لیے خود کو ٹینشن ڈپریشن سے بچانے کے لیے اور اپنے ٹائم کو یوزفل بنانے کے لیے میں یہ سب کچھ کرتی ہوں. ان شارٹ اپنی جو آپ کی ریئل لائف ہے, جو اوریجنل لائف ہے, اس میں جو آپ کو خوشیاں ملی ہیں, اس میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اس پہ شکر ادا کریں. آپ جتنا زیادہ اللہ کی دی گئی نعمتوں پہ شکر ادا کریں گے, اپنی لائف پہ شکر ادا کریں گے, اتنا ہی زیادہ آپ مطمئن اور پرسکون ہوں گے. یہ آپ کو میرے لان میں یہ ریبٹ نظر آ رہا ہے, اس کے دونوں کان ٹوٹے ہوئے, لیکن جب میں اس کی دور سے ویڈیو پکچرز بناتی ہوں تو یہ لگتا ہے کہ بالکل ایک دم پرفیکٹ ہے, لیکن قریب سے جا کے دیکھیں گے تو یہ سارا ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کو ہر بری چیز کو اچھے طریقے سے پیش کر کے دکھایا جاتا ہے. اب یہ جی میرے ٹرائیپوڈ سٹینڈ کو ہی لے لے, میں ساری ویڈیوز اس پہ بناتی ہوں اور یہ اتنا بیچارہ ٹوٹا ہوا ہے, لیکن چونکہ یہ کیمرے کے پیچھے والی چیز ہے تو یہ کسی کو نظر نہیں آتی. یہ حقیقت ہے. باقی کیمرے کے سامنے جو چیزیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں وہ ساری وہ ہیں جو ہم اپنی مرضی سے آپ کو دکھاتے ہیں, جس طرح دکھانا چاہتے ہیں. اپنی زندگی میں خوش رہیں, مطمئن رہیں, اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ شکر ادا کرے, جو نہیں دیا اس میں آپ کی خیر ہوگی. چلے اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پامان.